بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان آپ تمام عزیزوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز جزء ثانی میں تھی۔ عرض ہوا کہ الموجز جزء ثانی دوسرا جز مقصد سادس سے شروع ہوتا ہے، چھٹے مقصد سے شروع ہوتا ہے کہ چھٹا مقصد حجج اور امارات کے بیان میں ہے۔ عرض ہوا کہ اس مقصد کے اندر دو مقامات میں گفتگو ہوگی۔ مقام اول قطع اور احکامات قطع کے بارے میں ہے کہ عرض ہوا کہ اس مقام اول میں 7 فصول ہیں اور الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے ان 7 فصول کے بارے میں جو عرائض تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوئے، یعنی مقام اول ختم ہوا۔ آج مقام دوم اور مقام ثانی میں داخل ہو رہے ہیں۔ مقام دوم ظنون معتبرہ کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ کہ ابھی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ ظنون معتبرہ سے کیا مراد ہے۔ اس مقام دوم میں 5 فصول کے اندر گفتگو ہوگی۔ فصل اول حجیت ظواہر کتاب کے بارے میں، فصل دوم شہرت فتوائیہ کی حجیت کے بارے میں، اور فصل سوم اس سنت کی حجیت کے بارے میں بحث ہوگی جس کو خبر واحد کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے۔ فصل رابع اجماع منقول کی حجیت کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ جس کو خبر واحد سے نقل کیا جاتا ہے، اور فصل پنجم حجیت قول لغوی کے بارے میں ہے۔ اچھا، مقام دوم میں اصل فصول کے اندر وارد ہونے سے پہلے ایک مقدماتی گفتگو ہے کہ اس مقدمے میں ظن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ظن کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شارع ہمیں متعبد بظن کرے۔ متعبد بظن یعنی کیا وضاحت کرتے ہیں ابھی۔ بس یہ مقام دوم میں ایک مقدماتی گفتگو ہے۔ اچھا، اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ 2-3 نکات جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں ان کو توجہ سے سنیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ظن سے کیا مراد ہے۔ ظن مضمون خبر کے لیے جو طرف راجح ہوتا ہے اسے ظن کہتے ہیں۔ البتہ طرف راجح ضرور ہے لیکن احتمال خلاف اس میں پایا جاتا ہے کہ یہ بارہا میں وضاحت کر چکا ہوں۔ کسی خبر کے مضمون کے بارے میں آپ 50% سے زیادہ رجحان رکھتے ہیں لیکن 100% سے کم، اسے ظن کہا جاتا ہے۔
یعنی غالباً ایسے ہے، اگرچہ ایک احتمال ضعیف اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، اندر بیٹھا ہوا ہوں، کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ آیا واقعاً یقیناً بارش ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ غالباً بارش ہو رہی ہے۔ غالباً یعنی رجحان اس مضمون خبر کی طرف ہے کہ ایسے ہی ہے، لیکن بہرحال ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ممکن ہے بارش نہ ہو۔ گرج چمک تو محسوس ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ ابھی اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے باہر تو نہیں نکلے، لہذا بارش کا پتہ نہیں ہے۔ ظن غالب، ظن یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ظن۔ درست ہے، یہ پہلا نقطہ کہ پہلے بھی کافی مرتبہ میں وضاحت کر چکا ہوں۔ دوسرا نقطہ کہ جس کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ فلسفے میں پڑھیں گے، امکان کے معانی بہت زیادہ ہیں، اور یہاں پر ہم امکان کے 3 معانی کو ذکر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں یہ چیز ممکن ہے اور اس کے لیے امکان ہے، یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ محمول موضوع کے لیے اس طریقے سے ہے کہ نہ اس محمول کا موضوع کے لیے وجود ضروری ہے اور نہ ہی محمول کا موضوع کے لیے عدم ضروری ہے، جس کو آپ نے المنطق موجہات کی بحث میں پڑھا تھا، سلب الضرورتین، ضرورت وجود اور ضرورت عدم دونوں کو آپ سلب کرتے ہیں۔ مثال، آیا انسان کے لیے کاتب ہونا ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہر بندہ کاتب ہو؟ الانسان کاتب میں ثبوت کتابت آیا انسان کے لیے ضروری ہے؟ آپ کہیں گے نا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو انسان ہے لیکن کتابت نہیں جانتے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کتابت انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اچھا، عدم کتابت ضروری ہے؟ آیا ضروری ہے کہ انسان کاتب نہ ہو؟ آپ کہتے ہیں نہ، یہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کاتب ہیں۔ اگر عدم کتابت انسان کے لیے ضروری ہوتا تو پھر کوئی بھی انسان کاتب نہ ہوتا، لیکن بہت سارے لوگ لکھنا بھی جانتے ہیں۔ لہذا یہاں سے پتہ چلا کہ کتابت کا ہونا یا کتابت کا نہ ہونا دونوں انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کاتب ہو سکتا ہے کاتب نہ ہو۔ امکان کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں سلب الضرورتین، ممکن الوجود، یعنی ایک ایسا موجود جس کی ذات میں نہ وجود پوشیدہ ہے اور جس کی ذات میں نہ عدم پوشیدہ ہے۔ ممکن بیچارہ موجود ہونے کے لیے بھی علت کا محتاج ہے اور ممکن بیچارہ معدوم ہونے کے لیے بھی علت کا محتاج ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ممکن الوجود وہ ہوتا ہے جس کی وجود اور عدم دونوں کی نسبت بالسویہ اور برابر ہو۔ یعنی ایسے سمجھیں کہ ممکن الوجود ایک ایسی چیز ہے جیسے ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں نا، دونوں بالکل برابر ہوتے ہیں۔ اس وقت ایک پلڑا جھکتا ہے جب اس میں کوئی چیز رکھی جائے۔ اگر ترازو کے دونوں پلڑوں کے اندر کوئی بھی چیز نہ ہو، حتیٰ کہ ہوا بھی نہ ہو، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے ترازو کے دونوں پلڑے بالکل برابر ہوں گے۔ درست ہے؟ اسی طریقے سے ممکن الوجود ہے، ایسے سمجھیں وجود اور عدم اس کے 2 پلڑے ہیں، کسی بھی ایک طرف اس ممکن الوجود کا جھکاؤ اس وقت ہوگا جب باہر سے کوئی چیز آئے، یعنی علت آئے۔ جب تک علت نہیں آتی ممکن الوجود بیچارے کی نسبت وجود اور عدم دونوں کی طرف بالکل برابر ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ممکن الوجود میں سلب الضرورتین ہے،
وجود اور عدم دونوں کی طرف نسبت کیا ہے؟ برابر ہے۔ اس کے برخلاف واجب الوجود، واجب الوجود اسے کہتے ہیں کہ جس کی ذات کے اندر وجود ہے، درست ہے، ضرورت وجود رکھتا ہے، جیسے خدا ضرورت وجود رکھتا ہے کیونکہ اس کی ذات کے اندر وجود ہے، بلکہ اچھا جملہ کہوں تو عین وجود ہے، لہذا اس کو موجود ہونے کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ کلام میں یہ تفصیل سے مباحث ہم نے بیان کیے ہیں، اگر کوئی ذوقین بندہ ہو تو ہمارے باب ہادی عشر کے دروس کو سنیں، وہاں پر ہم نے ان چیزوں کی مفصل طریقے سے وضاحت کی ہے۔ اچھا، بس واجب الوجود کو علت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جب ہر چیز کو علت کی ضرورت ہے تو پھر خدا کی علت کیا ہے؟ تو یہ بیچارے اصل قضیے کو درست نہیں سمجھتے۔ یہ قانون کسی جگہ پر نہیں ہے کہ ہر چیز کو وجود علت کی ضرورت ہے، بلکہ قانون یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کی ذات کے اندر وجود نہیں ہے، جیسے ممکن الوجود، اس کو موجود ہونے کے لیے علت کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وجود اس کی ذات میں نہیں ہے۔ لیکن وہ موجود کہ جس کی ذات کے اندر وجود پوشیدہ ہے، عین وجود ہے، اس کو وجود کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو عین وجود ہے، وجود اس کی ذات کے اندر ہے۔ یہ وہاں پر ہم لوگ وضاحت کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ علی ای حال، ایک ممکن الوجود ہے، ایک واجب الوجود ہے، اور تیسری چیز ہے ممتنع الوجود۔ ممتنع الوجود سے مراد یہ ہے کہ جس کی ذات کے اندر عدم رکھا ہوا ہے، یعنی اس کے لیے ضرورت عدم ثابت ہے، جیسے شریک الباری، خدا کا شریک، اب اس کی ذات کے اندر عدم رکھا ہوا ہے، بلکہ عین عدم ہے، ضرورت عدم رکھتا ہے، کبھی بھی موجود نہیں ہو سکتا۔ ممکن الوجود ہو سکتا ہے موجود ہو سکتا ہے معدوم ہو، اگر وجود کی علت آئے گی موجود ہوگا، اگر عدم کی علت آئے گی معدوم ہوگا۔ واجب الوجود حتماً موجود ہوگا، کبھی بھی معدوم نہیں ہو سکتا کیونکہ ضرورت وجود رکھتا ہے، اور ممتنع الوجود کبھی بھی موجود نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ضرورت عدم رکھتا ہے، ہمیشہ معدوم ہے، ضرورتاً معدوم ہے۔ اس امکان کو کہتے ہیں امکان خاص۔ امکان خاص کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جس کے لیے وجود اور عدم دونوں ضروری نہ ہو، نہ عدم ضروری ہے نہ وجود ضروری ہے، متساوی النسبت ہے وجود اور عدم کی طرف، اسے کہا جاتا ہے امکان خاص۔ کیا کہتے ہیں؟ امکان خاص۔ المنطق میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، امکان کی ایک اور قسم ہے، اس کو کہتے ہیں امکان احتمالی۔ یہ امکان احتمالی کیا ہے؟ امکان احتمالی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک شے کے معدوم ہونے پر یقینی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس اس شے کے ثابت ہونے پر بھی یقینی دلیل نہیں ہے۔ اس امکان احتمالی کا زیادہ تر تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مقام اثبات کے ساتھ ہے۔ یہ معمولاً کلامی اصولی کتابوں میں ذکر ہوتا ہے۔ امکان احتمالی یعنی یہ احتمال ہے۔ مثال، آپ کے پاس کوئی بھی بندہ آ کر کہے آغا فرض کرے عطارد پر حیات ہے یا نہیں ہے، وہاں پر مخلوقات رہتی ہے یا نہیں رہتی، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے رہتی ہوں، ہو سکتا ہے نہ رہتی ہوں۔ اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، یعنی آپ احتمال کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر حیات اور زندگی کے بارے میں محکم دلائل بھی آپ کے پاس نہیں ہے کہ وہاں پر زندگی اور حیات ہے، اور نہ ہی ان کے نہ ہونے پر دلائل ہے۔ اسے کہتے ہیں امکان احتمالی۔ ابو علی سینا کا مشہور جملہ کہ کل ما قرأ سمعک ولم یزد کأنہ قاطع البرہان فذرہ فی بقعۃ الامکان، اس کا معنی یہی ہے،
ہر وہ چیز، ہر وہ بات جو تمہارے کانوں سے ٹکرائے اور اس شے کے نہ ہونے پر محکم دلیل نہ ہو تو اس کو امکان کی وادی میں پھینک دو۔ امکان کی وادی میں پھینک دو یعنی کہو ممکن ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ یہ اکثر ہم لوگوں میں نقص ہوتا ہے، ہم لوگ ایسے نہیں کرتے، ہم لوگ فوراً فیصلہ سنا دیتے۔ یہ فیصلہ نہیں سنانا چاہیے جلدی میں، فیصلہ سنانا اچھی بات نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ کے پاس دلائل ہو۔ اگر کسی شے کے ہونے پر دلائل ہے تو آپ کہیں ہے، اگر نہ ہونے پر دلائل ہو تو آپ کہیں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ قاطعیت سے نہ کہیں، یقین سے نہ کہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ تمہارے پاس اس کے نہ ہونے پر کوئی دلیل ہے کیا؟ تمہارے پاس نہ ہونے پر بھی دلیل نہیں ہے تو پھر اس کو امکان کی وادی میں پھینک دو نا۔ اسے کہتے ہیں امکان احتمالی، کہ جس میں وجود اور عدم دونوں کے اس بات پر آپ کے پاس دلیل نہ ہو، اس صورت میں امکان احتمالی ہوگا۔ ایک تیسری چیز ہے امکان وقوعی۔ امکان وقوعی سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک شے خارج میں واقع ہو جائے تو اس پر بہت بڑا مفسدہ مترتب ہوتا ہے، بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے۔ مثال، نعوذ باللہ اگر ہم کہیں کہ نعوذ باللہ خداوند متعال قیامت کے دن یزید کو جنت میں ڈال دے، امکان عقلی ہے یا نہیں ہے؟ خوب محال عقلی تو نہیں ہے، امکان ذاتی تو ہے، کیونکہ یزید کا جنت میں جانا یا نہ جانا ممکن الوجود ہے، درست ہے، امکان عقلی ہے۔ امکان عقلی سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ محال عقلی نہیں ہے، یزید کے جنت میں جانے سے اجتماع نقیضین لازم نہیں آئے گا، اجتماع ضدین لازم نہیں آئے گا، محال عقلی نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر یزید کو جنت میں ڈال دیا جائے تو بہت بڑا مفسدہ لازم آئے گا۔ وہ مفسدہ کیا ہے؟ وہ مفسدہ یہ کہ نعوذ باللہ خدا کی عدالت اور حکمت پر حرف آئے گا۔ بھئی خدا تو عادل ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین اور یزید کو جنت میں ایک ساتھ داخل کر دے؟ خود یہ عدالت کے برخلاف ہے، یہ حکمت کے برخلاف ہے، تو لہذا یزید کو جنت میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ یزید کا جنت میں نہ جانا یہ امکان ذاتی رکھتا ہے لیکن امکان وقوعی نہیں رکھتا۔ امکان وقوعی یعنی وہ امکان کہ اگر وہ چیز خارج میں ہو جائے تو اس پر کوئی مفسدہ لازم آئے، اس کا کوئی اگر منطقی زبان میں کہوں تو تالیہ فاسد لازم آئے، اسے کہتے ہیں امکان وقوعی۔ اس امکان وقوعی کے مقابلے میں محال وقوعی ہے، استحالہ وقوعی ہے، یعنی محال ہے وقوعاً، اگر یہ واقع ہو جائے تو اس پر مفسدہ لازم آئے گا۔ اچھا، یہ پورے جب مقدمات آپ کے سامنے واضح ہو گئے تو اب بحث یہ ہے، یہ سارا مقدمہ میں نے اس لیے باندھا تاکہ کتاب کے اندر جو مطلب بیان ہو رہا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں۔ مقام ثانی میں مصنف کہتے ہیں کہ آیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں شارع کہے کہ تم ظن پر عمل کرو؟ آیا ہمیں شارع اور خدا مولا کہہ سکتا ہے کہ ظن پر آپ عمل کریں؟ ظن پر عمل کرنے کا شارع حکم دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اس کو اصولی زبان میں کہتے ہیں کہ امکان تعبد بالظن ہے یا امکان تعبد بالظن نہیں ہے۔ تعبد بالظن یعنی ظن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں پابند بنائے، ہمیں متعبد کرے، کہے کہ تم ظن پر عمل کرو۔ سوال یہ ہے کہ آیا شارع ہمیں ظن پر عمل کرنے کا پابند کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس بات کو کہتے ہیں امکان تعبد بالظن، کہ شارع ہمیں ظن پر عمل کرنے کا پابند کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ جو امکان کا لفظ یہاں پر آیا ہے اس سے قطعاً مراد امکان
ذاتی نہیں ہے، یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ عقلاً ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، عقلاً تو ہو سکتا ہے، عقلاً تو محال نہیں ہے، بلکہ مراد یہاں پر امکان سے امکان وقوعی ہے۔ امکان وقوعی یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر شارع ہمیں زن کا پابند بنائے تو اس سے کوئی مفسدہ لازم آئے گا یا مفسدہ لازم نہیں آئے گا۔ یہ ایک بحث ہے کہ مصنف اس بحث کے بارے میں تفصیل سے گفتگو نہیں کرتے یہاں پر، کیونکہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے رسائل کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ بحث آئے گی۔ مرحوم شیخ اعظم نے اس بحث کو تفصیل کے ساتھ وہاں پر بیان کیا ہے کہ مشہور کہتے ہیں کہ شارع ہمیں زن کی نسبت متعبد بنا سکتا ہے۔ شارع کہہ سکتا ہے کہ تم زن پر عمل کرو، اس میں کوئی بھی محال اور مفسدہ لازم نہیں آتا، اس سے کوئی بھی فساد لازم نہیں آتا۔ اصل میں ہماری تاریخ کے اندر ایک متکلم گزرے ہیں، بزرگوار متکلم تھے، ابن کبا کے نام سے۔ کس نام سے؟ ابن کبا، یہ رازی کہ اصل نام اس کا ہے محمد ابن عبد الرحمن ابن کبا، کہ معروف ہے ابن کبا کے نام سے۔ یہ متکلم ہے، بہت بڑے متکلم تھے، ابو القاسم بلخی کے معاصر ہیں، اور 317 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، متوفا 317۔ اچھا، ان کی ایک کتاب بھی ہے الانصاف فی الامامہ، یہ ابن کبا کی کتاب ہے۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ شارع زن کے ساتھ متعبد نہیں کر سکتا، ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ تم زن پر عمل کرو، کیونکہ اس کے اندر مفسدہ لازم آتا ہے، اس کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں پر مرحوم شیخ انصاری ابن کبا کے ان دلائل کو پیش کرتے ہیں کہ وہ کون سے مفسدے کی بات کرتے ہیں، پھر شیخ انصاری جواب دیتے ہیں کہ ہم لوگ اس بحث کے اندر نہیں جاتے کہ یہ ابن کبا کے اعتراضات باعث بنے کہ علم اصول میں ایک گفتگو چھڑ جائے جم بین حکم واقعی اور حکم ظاہری کے بارے میں، کہ آیا حکم واقعی اور حکم ظاہری دونوں جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، کہ یہ پھر کفایہ میں، پھر بعد میں درس خارج میں مفصل اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، کہ ہم لوگ اس کی طرف تو جاتے نہیں ہیں۔ لیکن اصل بات یہی ہے، امکان وقوعی ہے یا نہیں ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کے امکان پر بہترین دلیل وقوع ہے۔ ادل دلیل علی امکان الشیء وقوعہ، یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا۔ سب سے بڑی دلیل کسی بھی شے کے ممکن ہونے پر یہ ہے کہ وہ چیز واقع ہو جائے۔ وہ مشہور لطیفہ ہے نا جو آپ نے سنا ہے کہ ایک بلوچ کسی مولانا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا صاحب آپ بتائیں پھوپھی سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتی بابا۔ کہا نہیں، صحیح سے بتائیں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی۔ کہا کیسے نہیں ہو سکتی؟ ہم نے شادی بنایا اور شادی ہو گیا۔ تو یہاں پر دیکھ رہا ہے کہ یہ دلیل کیا دے رہا ہے؟ ادل دلیل علی امکان الشیء وقوعہ، تم کہہ رہے ہو نہیں ہو سکتا، ہم نے کیا اور ہو گئی۔ تو اسے کہتے ہیں کہ اگر ایک شے واقع ہو جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا امکان تو بطریق اولا ثابت ہے۔ آغا سبحانی اس بحث کے بارے میں کہ آیا امکان تعبد بالظن ہے یا نہیں ہے، اسی بلوچ کی طرح جواب دیتے ہیں۔ حالانکہ بلوچ کی بات درست نہیں دی، اپنے اس مورد کے اندر وہ بات درست نہیں دی، لیکن جو وہ بات کر رہا ہے کہ واقع ہو گئی لہذا ممکن ہے، یہ قانون درست ہے۔ آغا بھی سبحانی یہی کہتے ہیں کہ بھئی تم کیسے کہتے ہو ابن کبا کہ محال ہے وقوعاً؟ ہم دیکھتے ہیں کہ شارع نے عملاً ہمیں بہت سارے موارد میں زن کے ساتھ مطابق کیا ہے، زن کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، تم کہتے ہو نہیں ہو سکتا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے۔ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟
لہذا اس کے بارے میں اور تفصیلی گفتگو نہیں ہے، صرف اس کے امکان کے لیے اتنا سمجھیں کہ شارع نے ہمیں خود کافی موارد میں ظن کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ آقا کہتے ہیں کہ ان موارد کو پیش کرنے سے پہلے کہ آیا واقعاً شارع نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ لوگ ظن کی پیروی کرو، ان موارد کو ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ دیکھو یہ موارد ہے کہ حقیقت میں ظن ہے لیکن شارع نے کہا ہے تم اس پر عمل کرو۔ آپ کہہ رہے ہو کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو موارد دکھاتے ہیں کہ یہاں شارع نے کہا ہے کہ اس پر عمل کرو، ظن ہے لیکن شارع نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان موارد کو ذکر کرتے ہیں، لیکن ان سے پہلے ایک نقطہ آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ اصل اولی اور قانون کیا ہے؟ آیا ظن پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ بذات خود قط کے بارے میں تو ہم نے بیان کیا تھا نا کہ قط عقلاً اس کی حجیت ثابت ہے، ہماری عقل کہتی ہے جہاں پر بھی تمہیں قط حاصل ہو جائے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، قط کی حجیت ذاتی ہے۔ تو ظن کے اندر اس طریقے سے اصل اولی اور ابتدائی اور بنیادی قانون کیا ہے؟ کہتے ہیں ظن کے بارے میں بنیادی قانون عدم حجیت ہے۔ اصل اور قانون یہ ہے کہ ظن پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری عقل کہتی ہے کہ نہ بابا ظن کے پیچھے تم نہ جاؤ، اصل یہ ہے کہ تم ظن پر عمل نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظن کے مورد میں آپ کو یقین تو نہیں ہے نا، خلاف کا احتمال تو باقی ہے، ہو سکتا ہے اس طریقے سے نہ ہو۔ جب خلاف کا احتمال اس کے اندر باقی ہے، ہو سکتا ہے اس طریقے سے نہ ہو، تو آپ اس پر عمل کیسے کرتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں جس جگہ پر بھی ہمیں ظن حاصل ہو کہ شارع نے اس طریقے سے فرمایا ہے، وہاں پر آپ اس شے کی نسبت شارع کی طرف نہیں دے سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ شارع یوں کہتا ہے، کیونکہ ابھی تک احتمال ہے کہ شاید شارع نے اس طریقے سے نہ کہا ہو۔ خب جب آپ کو یقین نہیں ہے کسی شے کے بارے میں، تو آپ اس شے کی نسبت شارع کی طرف کیسے دے رہے ہیں؟ لہذا ہماری عقل کہتی ہے کہ جو مظنون چیز ہے، ظنی چیز ہے، آپ اس کی نسبت شارع کی طرف نہیں دے سکتے، مگر یہ کہ اس ظن پر آپ کے پاس خصوصیت سے دلیل ہو۔ جب آپ اس کی نسبت شارع کی طرف نہیں دے سکتے تو لہذا اسی کو کہا جاتا ہے کہ ظن کے اندر اصل اولی عدم حجیت ہے، مگر یہ کہ اس ظن کی حجیت پر آپ کے پاس دلیل ہو۔ جب تک آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اس ظن کی حجیت پر، آپ اس کی نسبت شارع کی طرف نہیں دے سکتے، کیونکہ خلاف کا احتمال ہے۔ جب خلاف کا احتمال ابھی باقی ہے تو اس کی نسبت دینا شارع کی طرف بالکل غلط ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اصل اولی ظن کے اندر عدم حجیت ہے، درست ہے، مگر یہ کہ اس ظن کی حجیت پر آپ کے پاس دلیل آ جائے۔ لہذا جس جگہ پر بھی آپ کو شک ہو کہ آیا اس ظن کو شارع نے حجت قرار دیا یا نہیں حجت قرار دیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ظن آپ کے لیے حجت نہیں ہے، کیونکہ مشکوک الحجیت ہے۔ ظن کی حجیت پر محکم دلیل ہو تو درست ہے، وگرنہ ظن پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ یہ تقریباً مقدماتی اصل مباحث ہیں کہ بعض نکات ہیں کہ جن کو میں عبارت کے اندر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اصل مطلب یہی ہے، خلاصہ کلام، پوری بات کا خلاصہ کیا ہوا؟ پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ظن پر عمل کرنا یا ظن کی نسبت سے پابند بنانا عقلاً بھی ممکن ہے اور امکان وقوعی بھی رکھتا ہے، اور امکان وقوعی پر بہترین دلیل خود وقوع ہے۔ دوسرا نقطہ، ظن کے اندر اصل اولی اور ابتدائی قانون یہ ہے کہ وہ حجت نہیں ہے۔ یہ پورا خلاصہ ہوا۔ المقام الثانی احکام الظن المعتبر، فرماتے ہیں کہ مقام ثانی جو مقصد سادس کا ہے وہ ظن معتبر کے احکامات کے بارے میں ہے، کہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ کون سا ظن معتبر ہے اور کون سا ظن معتبر نہیں ہے۔
وَيَقَعُ الْبَحْثُ فِي مَوْضِعَيْنِ، کہتے ہیں کہ دو مقامات پر گفتگو ہوگی. الاول امکان التعبد بالظن، پہلی گفتگو یہ ہوگی کہ آیا ظن کی نسبت سے متعبد بنایا جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی ظن پر عمل کرنے کا پابند بنایا جا سکتا ہے یا نہیں. الثانی، اور دوسری بات، وقوعہ بعد ثبوت امکانہ، اس تعبد بالظن کا واقع ہونا اس کے ممکن ہونے کے بعد. جب ثابت ہو چکا کہ ممکن ہے تو اب سوال یہ ہے کہ آیا شارع نے ظن پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے یا نہیں دیا. الموضع الاول فی امکان تعبد بالظن، فرماتے ہیں کہ موضع اول، پہلا مقام خود امکان تعبد بالظن کے بارے میں. اچھا، والمراد منہ هو الامکان الوقوعی، اس امکان سے مراد ہماری امکان ذاتی نہیں ہے، امکان احتمالی نہیں ہے، بلکہ امکان وقوعی ہے. اچھا، امکان وقوعی ہے یعنی کیا؟ یعنی ای ما لا یترتب علی وقوعہ مفسدۃ، یعنی وہ شے کہ جس کے واقع ہونے پر کوئی مفسدہ مترتب نہ ہو. امکان وقوعی سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ خارج میں متحقق ہو جائے تو کوئی تالی فاسد لازم نہ آئے، کوئی مفسدہ نہ ہو. اس امکان وقوعی کے مقابلے میں ہوتا ہے امتناع وقوعی. درست؟ پس فالباس فی انہ هل تترتب علی التعبد بالظن مفسدۃ او لا، پس گفتگو یہ ہے کہ اگر شارع ہمیں ظن کی نسبت سے متعبد کرے اور شارع کہے کہ تم ظن پر عمل کرو، آیا اس پر کوئی مفسدہ مترتب ہوتا ہے یا نہیں. فالقائلون بعدم جواز العمل بالظن ذهبوا الى الامتناع وقوعا، وہ لوگ کہ جو قائل ہیں کہ جائز نہیں ہے ظن پر عمل کرنا، وہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ یہ امتناع وقوعی رکھتا ہے. یعنی اگر شارع ہمیں ظن پر عمل کرنے کا پابند بنا تو بہت سارے تالی فاسد لازمات ہیں، بہت سارے مفسدے لازمات ہیں، کہ یہ امتناع کا قائل وہ ابن قباء رازی ہے. کما ان القائلین بجواز التعبد ذهبوا الى امکانہ کذالک، اور وہ افراد کے جو عمل بالظن کو جائز قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ، امکان وقوعی رکھتا ہے، یعنی وہ امکان تعبد بالظن کے قائل ہے. کذالک یعنی وقوعاً، وقوعی طور پر ممکن ہے، اس پر کوئی مفسدہ بار نہیں ہوتا. یہ کذالک وقوعاً کو بیان کر رہا ہے. جیسے اوپر جو ممتنع کہتے ہیں وہ ممتنع اور محال عقلی نہیں کہتے، کیونکہ عقلاً تو محال نہیں ہے جیسے میں نے بیان کیا، بلکہ وقوعاً محال کہتے ہیں. کہتے ہیں اگر یہ شارع ہمیں ظن کا پابند بنا تو بہت سارے محالات لازم آتے ہیں، بہت سارے مفسدے لازم آتے ہیں. صحیح ہے. ان کے مقابلے میں جو جواز عمل بالظن کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ، کوئی مفسدہ لازم نہیں آتا، کوئی تالی فاسد لازم نہیں آتا، امکان وقوعی رکھتا ہے. ثم ان القائلین بامتناع التعبد منہم ابن قباء الرازی، کہتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ آغا تعبد بالظن ممتنع ہے وقوعاً، شارع ہمیں ظن پر عمل کرنے کا پابند نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے مفسدہ لازم آئے گا، کہ ان لوگوں میں سے مشہور بندہ یہ ابن قباء ہے. یہ ابن قباء ایک بزرگوار متکلم ہیں جو پہلے سنی تھے، بعد میں مستبصر ہوئے تھے، شیعہ ہوئے تھے. پھر خبر واحد کی بحث میں انہوں نے آ کر اس بحث کو چھیڑا اور پھر ہمارے علم اصول کی کتابوں میں یہ بحث آ گئی. استدلوا بوجوہ مذکورۃ فی المطولات، وہ جو کہتے ہیں کہ تعبد بالظن محال ہے، مختلف وجوہ کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں کہ جن کو مطولات میں ذکر کیا گیا ہے. رسائل شیخ اعظم میں آپ ان کو پڑھیں گے، یہاں پر ہم نہیں بیان کرتے. لیکن ہم صرف ایک نقطہ کہتے ہیں، ولیکن ادل دلیل علی امکان الشیء وقوعہ فی الشریعۃ الاسلامیہ کما سیتضح فیما بعد. کہتے ہیں کسی بھی شے کے ممکن ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ خود شریعت اسلامیہ میں واقع ہوئی ہو، جس طریقے سے بعد میں ہم اس نقطے کو بیان کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر شارع نے کہا ہے کہ تم ظن پر عمل کرو.
بھائی یہ تو خود موجود ہے، ہو گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. درست ہے؟ یہ ایک دلیل ہماری طرف سے فی الحال کافی ہے. الموضع الثانی، دوسرا نقطہ کہ جو یہاں پر محل بحث ہے وہ ہے فی وقوع التعبد بالظن بعد ثبوت امکان ہے. جب اس کا ممکن وقوع ہونا ثابت ہو گیا تو اب اس کے وقوع کے بارے میں بحث ہے کہ آیا واقعاً شریعت میں ظن پر عمل کرنے کی بات ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی، یعنی شارع نے مطابق بظن کیا ہے یا نہیں. ہم کہتے ہیں کیا ہے. وقبل الدخول فی صلب الموضوع، کہتے ہیں کہ اصل موضوع میں وارد ہونے سے پہلے لا بد ان نبین ما هو الاصل فی العمل بالظن، کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم بیان کریں عمل بالظن میں اصل اور قانون کیا ہے. حتی یکون هو المرجع عند الشک، تاکہ وہی اصل اور قاعدہ ہم کے لیے مرجع بنے. کہاں پر مرجع بنے؟ جب ہمیں شک ہو رہا ہے. جب کسی بھی مورد میں شک ہو کہ آیا اس ظن کے بارے میں شارع نے پابند کیا ہے یا نہیں کیا، تو ہمارے پاس اصل اور قانون ہونا چاہیے کہ جس کی طرف ہم رجوع کریں شک کی صورت میں. وہ اصل اور قانون کیا ہے؟ آیا اصل اور قانون ظن پر عمل کرنا ہے یا عمل نہ کرنا ہے. لا بد ان نبین ما هو الاصل فی العمل بالظن حتی یکون هو المرجع عند الشک، تاکہ وہ اصل اور قانون ہمارے لیے مرجع ہو شک والی صورت میں. فما ثبت خروجه عن ذلك الاصل ناخذ به، پس قانون ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر ہم عمل کریں مگر یہ کہ اس کے برخلاف پر کوئی دلیل ہو. پس فما ثبت خروجه عن ذلك الاصل، ہر وہ چیز کہ جس کے خروج پر ہمارے پاس دلیل ہو، فما ثبت، پس ہر وہ مورد، ہر وہ ظن کہ ثبت خروج ہو، جس کا خارج ہونا ثابت ہو جائے عن ذلك الاصل، اس قانون سے، تو ناخذ به، اس کو مان لیں گے. وما لم یثبت، اور جس کا خروج ثابت نہ ہو تو نتمسک فیہ بالاصل، اس مورد میں ہم اس اصل کے ساتھ تمسک کریں. یعنی قانون عمومی ہو مگر یہ کہ کوئی خاص دلیل آئے جو آ کر اس قانون سے کسی مورد کو خارج کرے. مثلا جیسے ہم کہیں گے کہ ظن میں اصل اولی عدم حجیت ہے، لہذا عمومی قانون ہے، چاہے خبر واحد ہو یا غیر خبر واحد ہو. لیکن اگر خبر واحد کے خروج پر خصوصیت سے دلیل ہوگا تو اس قانون سے خبر واحد خارج ہو جائے گی، بقایا اس کے اندر باقی رہے گا. وہی عام و خاص میں بھی جو آپ پڑھ چکے تھے. اچھا، فنقول، تو بس ہم کہتے ہیں کہ قاعدہ اولیہ کیا ہے. ان القاعدۃ الاولیۃ فی العمل بالظن ہی الحرمہ، کہتے ہیں عمل بالظن میں قاعدہ اولی اور ابتدائی قاعدہ حرمت اور عدم حجیت ہے. الا ما خرج بالدلیل، مگر وہ مورد کے جو دلیل کے ساتھ خارج ہو جائے. بس جب تک کسی ظن پر خصوصی دلیل نہیں ہے اس وقت تک ہم کہیں گے کہ ظن پر عمل کرنا حرام ہے اور جائز نہیں ہے. خوب، کیوں ہے یہ قانون؟ کہتے ہیں والدلیل علیہ ان العمل بالظن عبارت عن صحت اسناد مؤداہ الی الشارع فی مقام الاول. فرماتے ہیں اس مطلب پر دلیل یہ ہے کہ بہرحال یہاں سے عبارت کو چھوڑتا ہوں کیونکہ جلدی میں ترجمہ تو کر لوں گا لیکن یہاں پر 2-3 کچھ اچھے نکات ہیں، چاہتا ہوں کہ ان نکات کو بیان کروں، لہذا اس کو کل پہ رکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. جلدی تو ترجمہ کر لوں گا لیکن عبارت کا حق ادا نہیں ہوگا، مطلب کا حق ادا نہیں ہوگا، مطلب کا حق ادا نہیں ہوگا.